بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر وعافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 151 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ سے لے کر آیت نمبر 19 وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ، سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ کی قبولیت اس کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ جاتا ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے۔ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ توبہ کی قبولیت ان کے لیے ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جی، اس سے پہلے ان لوگوں کی توبہ کا حکم تھا جو جہالت، بیوقوفی اور ناواقفیت میں گناہ کر لیتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور توبہ کی قبولیت انہی کے لیے تھا۔ تو توبہ کی دو شرائط بیان کی تھی۔ اب یہاں پر دو ایسے لوگوں کا بیان ہے جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک گناہگار جو گناہ میں ملوث ہونے کی حالت میں ہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور موت کے وقت پھر توبہ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے کافر کے عین کہ موت آ جانے تک جو ہے نا وہ کفر پر قائم رہتا ہے، اور جب اس کو موت کا وقت آ جاتا ہے تو تب کہتا ہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، جیسے کہ فرعون نے کہا تھا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ تو وہ اس طرح کے کفار مراد ہے۔ جی، ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات الذنوب، جی سیئات سے کیا مراد ہے؟ گناہ، ذنوب مراد ہے۔ حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ حاضر ہو جائے ان میں سے کسی ایک کے پاس موت، واخذ فی النزع، اور وہ ہو جائے نزع کی حالت میں۔ تو نزع کی حالت میں پھر وہ کہتا ہے کہ قال عند مشاہدۃ ما هو فیہ، تو موت کے مشاہدہ کے وقت جو کچھ موت میں ہوتا ہے اس کے وقت وہ کہہ دیتا کہ انی تبت، اب میں توبہ کرتا ہوں، الآن اب، فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه، تو وہ توبہ اس کو اس وقت نفع نہیں دیتی اور نہ اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ موت کے فرشتے کو اس وقت دیکھ لیتا ہے اور اس وقت جو ہے نا مشاہدہ کر لیتا ہے موت کا، عذاب کو دیکھ لیتا ہے، تو وہ اضطراری حالت ہو جاتی ہے۔ اضطرار کی حالت میں وہ ایمان قبول اضطرار کی حالت میں وہ اس گناہ سے توبہ کر رہا ہوتا ہے، اختیاری حالت نہیں ہوتی ہے۔ اور لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو موت کی تکلیف ہوتی ہے نا، اس میں توبہ قبول ہوتی ہے، اگرچہ اس میں ایمان لانا قبول نہیں ہوتا کافر کا، لیکن توبہ اس میں قبول ہے۔ توبہ ناقابل قبول اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے سامنے بالکل ہی برزخ کے احوال اور آخرت کے احوال جو ہے نا اس کو دکھائی دینے لگے، جو آتا ہے، جیسے کہ پہلے اس میں آتا ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک حشر قائم نہیں ہوگا، برزخ کی آخرت شروع نہیں ہوگی، آخرت جب تک شروع نہ ہو۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ توبہ ایسے شخص کی قبول ہوتی ہے، ایمان البتہ قبول نہیں ہوتا، جیسے کہ آگے آ رہا ہے فرعون کے ساتھ ہوا تھا۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فوت ہو جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے ان کو اس حالت میں کہ وہ کفار ہو۔ اذا تابوا فی الآخرۃ عند المعاینۃ العذاب لا تقبل منہ، جب توبہ کرے اس وقت، تو صاحب جلالین کے ہاں یہ ہے کہ آخرت میں وہ توبہ کریں گے، اذا تابوا فی الآخرۃ، جب آخرت میں توبہ کریں گے، ان معاینۃ العذاب، عذاب کے دیکھنے کے بعد لا تقبل منہ، اس وقت توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ غرور کے وقت، جیسے کہ فرعون نے کیا تھا نا، فرعون کو جب عذاب نظر آ گیا تھا تو اس وقت اس نے کہا تھا آمنت به بنو اسرائیل انہ لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا الآن وقد عصیت، اعددنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تیار کیا ان کے لیے دردناک عذاب مؤلما، جس کو تکلیف دی گئی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں، لا یحل لکم، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بنے بیٹھو،
کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بنے بیٹھو. جی جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی مال اور موروث بن جاتی تھی. یعنی جیسے مال ہوتا ہے نا وہ ورثہ میں ورثہ کو ملتا ہے، اس طرح بیوی بھی مال ہوتی تھی اور ورثہ کو مل جاتی تھی. وہ تو شوہر کا بیٹا جو کسی اور کی بیوی سے وہ ہوتا تھا نا، یا اس کے قریبی رشتہ دار مرد کے، وہ عورت پر جو ہے نا چادر ڈال لیتے تھے اور اس کی وہ مطلب اسی کی وراثت ہوتی. جس دن چادر ڈالی وہ اسی کی ہو گئی. اور تو وہ چاہتا تو اس کو نکاح کر لیتا مہر دے کر، چاہتا تو جو ہے نا کسی اور کے نکاح میں اس کو دے دیتا. یہ اس کی مرضی ہوتی تھی. یا یہ کہ وہ عورت یوں ہی پڑی رہتی تھی بس، اس کی جو ہے نا شوہر کی وراثت اس کو سمجھاتا تھا. تو اندرس النساء اکرہا میں اسی بات کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، عورتوں کو زبردستی تم وراثت کا مال نہیں بنا سکتے. تو اس کو جو ہے نا رد کر دیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورت کے مرنے کے بعد مرد عورت جو ہے نا عورت کا وارث نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کہ عورت کی ذات جو ہے نا وہ مال وراثت نہیں بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. یا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء ازواجہن. تو یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں وارث نہیں ہو سکتی ہیں مردوں کی، مطلب یہ کہ ان کی جو ذات ہے وہ بذات خود وراثت کا مال نہیں بن سکتی. تو اس طرف اشارہ کر دیا صاحب جلالہ نے کہ بھائی نہیں، اس بات کی نہیں ہے کہ عورت وارث نہیں ہو سکتی ہے مرد کی، بلکہ اس کی ذات کو مال وراثت نہیں بنا سکتا. کرہن بالفتح والضم میں کرہن بھی ہے اور کرہن بھی ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں، اس کو دونوں قراءتیں ہیں. ٹھیک ہے. لغتان دونوں لغتیں ہیں. ای مکرہیہن علی ذالک، یعنی ان کو اس پر جو ہے نا اس پر زبردستی کر کے. تو مکرہی جو ہے نا اکراہ کی جمع ہے، مکرہ کی جمع ہے، جس کو روکا گیا ہو زبردستی، اس کو مکرہ کہتے ہیں. تو مکرہی یہ اس کی جمع مکرہین تھا اصل میں، اور ہن ضمیر جب اس کے ساتھ مل گئی تو نون اس کا گر گیا جو نون فاعل کا تھا. اور تو صاحب جلالہ نے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کرہن جو ہے نا، کرہن یا قرہن دونوں لغتوں میں یہ مبنی اسم فاعل کے معنی میں، کہ ان کو مکرہ، اسم مفعول کے معنی میں، کہ ان کو مکرہ نہیں کیا جا سکتا اس پر، یعنی عورتوں کو. جی علی ذالک کانوا فی الجاہلیت. تو اب وہ پس منظر بتا رہے ہیں اس آیت کے صاحب جلالین. کانوا فی الجاہلیت یرثون نساء اقربائہم، کہ جاہلیت کے دور میں وہ عورتوں کو وارث بنا، ان کی وراثت عورتوں کو وارث بنا دیتے تھے. اقربائہم اپنے رشتہ داروں کا، تو ہماری وراثت ہو جاتی تھی رشتہ داروں کا. فإن شاءوا، اگر وہ چاہتے تزوجوہن، تو وہ شادی کر لیتے اس سے، بلا صداق، بغیر مہر کے. ٹھیک ہے. بغیر مہر کے شادی کر لیتے. تو اس کے دوسری ماں سے جو اس کا بیٹا ہوتا تھا، دوسری بیوی سے، وہ بھی کر سکتا تھا. کوئی اور کزن وغیرہ ہوتا تھا وہ بھی دیکھ سکتا تھا. اور زوجوہا، یا یہ کہ دوسری جگہ اس کی شادی کر لے، واخذوا صداقہا، اور اس کا مہر لے لے. ٹھیک ہے. تو شوہر کی بیوی، مرد جو ہے نا اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، تو اس کی کسی رشتہ دار نے اٹھا کے اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کر دی اتنے مہر پر، اور مہر خود رکھ لیا. یہ کر لیتے تھے وہ. او عضلوہا، یا اس کو اتنا مجبور کر دے، حتی تفدیہ بما ورثتہ، یہاں تک کہ فدیہ میں دے رہی تھی جس چیز کا وہ وارث ہوتی. تو اس کو اتنا ٹارچر کرتے، اتنا تنگ کرتے کہ اس کی وراثت میں جو مال آیا ہوتا وہ ان کو دے کے اپنی جان چھڑا لی تھی. اور تموت، یہاں تک کہ وہ مر جاتی. فیرثوہا، تو وہ اس کی مال کے وارث ہو جاتی. فنہوا عن ذالک، تو اس بات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہے. تو عورتوں کے کتنے حقوق بیان ہوئے ہیں اس آیت میں، عورتوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں. ولا تعضلوہن، اور مقید نہ کرو ان عورتوں کو اس غرض سے لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان کو دیا ہے اس میں اس کا کوئی حصہ وصول کر لو. لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں یہ کہ وہ عورتیں کوئی صریح ناشائستہ حرکت کر لیں. وعاشروہن بالمعروف، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزر بسر کیا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فإن کرہتموہن، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو، فعسى ان تکرہوا شیئا، تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو. ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے. جی ای تمنعوا ازواجکم تعضلوہن، ان کو روکے رکھو. کیا مطلب یہ کہ ان کو اس طرح کہ انہیں اپنے پاس جبراً روکے رکھو. تمنعوا ازواجکم، کہ تم ان بیویوں کو تم ان کو جو ہے نا روک کے رکھو. النکاح غیرکم، کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے سے بھی امساکہن، اپنے پاس روک کے. ولا رغبۃ لکم فیہن ضرارا،
حالانکہ ان میں جو ہے نا تم میں ان کے ضرر کی وجہ سے کوئی رغبت ہی تم میں نہیں ہے. جب کوئی رغبت نہیں ہے تو اپنے پاس رکھنے کا فائدہ کیا؟ جی لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، تاکہ تم لے اڑو بعض وہ جو تم نے ان کو دیا، من المہر، مہر جو ان کو دیا تھا نا، یعنی ان کے شوہر نے جو ان کو مہر دیا تھا وہ تم اس سے لے لو، اس کے ہاتھ سے چھین لو. تو یہاں سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خطاب شوہروں سے بھی ہے. الا ان یاتینا، اب استثناء والی صورت آ گئی، ان یاتینا بفاحشۃ، یعنی کہ واضح فحش کام کر لے، مثلا زنا کر لے، بفتح الیاء مبینہ، یا کہ فتح کے ساتھ ہے، وکسرها، اور یا کہ فتح مبینہ بھی ہو سکتا ہے اور مبینہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، واضح مبینہ معنی اس کا واضح ہے، مبینہ ہونے کی صورت میں اسم فاعل کا معنی، اور مبینہ ہونے کی صورت میں یعنی ایسی فحش غلطی جس کو جو واضح ہو بالکل. ای بینت او ہی بینۃ، یعنی وہ مجہول مفعول کی صورت میں، اسم مفعول کی صورت میں واضح کی گئی، اور اسم فاعل کی صورت میں یہ بینۃ کہ وہ واضح غلطی ہو. ای زنا، کیا مطلب ہے کہ زنا کرے وہ، او نشوز، یا یہ کہ شوہر کی نافرمانی کر لے، یا وہ جو رسا ہوں گی ان کی نافرمانی کر لے. فلکم، تم اب تمہارے لیے جائز ہے، ان تضاروہن، ان کو روک کے رکھو، حتی یفتدین منکن، یہاں تک کہ وہ فدیہ تمہیں دے دے، ویختلعن، اور یہ کہ وہ خلا لے لے پھر تم سے، اب تم روک کے رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملہ بھی پھر بعد میں منسوخ ہو گیا جب آیت الحد، زنا والی حد جب جاری ہو گئی تو یہ حکم پھر منسوخ ہو گیا. کیونکہ زنا والی حد جب جاری ہو گئی تو پھر زنا کا حکم لگا، اور زنا اگر کوئی عورت کر لے تو اس کے اوپر اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. یہ حکم اس کا نہیں ہے کہ اگر اس نے زنا وغیرہ کر لیا تو تم اس کو روک کے رکھو جب تک وہ خلا نہ لے لے. وعاشروہن بالمعروف، ای بالاجمال، خوبصورتی کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ جو اجمال سے، اجمل یعنی خوبصورتی کے ساتھ، فی القول، بات چیت میں، والنفقت، خرچ کرنے میں، والمبیت، اور رات گزارنے میں. ان تین چیزوں میں، یہ تین چیزیں بطور مثال کے بتا رہی صاحب جلالین نے کہ عموماً یہی واسطہ پڑتا ہے عورتوں کے ساتھ، اور انہی میں سختی کی جاتی ہے. تو بات چیت میں ان کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ بات چیت کرو، اور نفقہ جب خرچ ورچ دو ان کا وہ بھی نرمی سے کرو، مبیت، اور رات کو جب گزر بسر ہو تو اس وقت بھی ان کے ساتھ نرمی کرو. فإن کرہتموہن، پس اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، فاصبروا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب صبر کرو، صبر سے کام لو. اس کا مطلب ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ عورتیں تمہیں ناپسند ہو، ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار لگتی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ناگوار لگتی ہے، تو فرمایا فاصبروا، تو پھر صبر کرو. اب تو اشارہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ اس کی فإن کرہتموہن کی جزا ہے، اور فعسیٰ ان تکرہوا اس کی علت ہے. ٹھیک ہے نا، فإن کرہتموہن یہ جزا ہے کہ صبر کرو، ان کو طلاق دینے میں صبر کرو، طلاق نہیں دو، ان کے اوپر صبر کر لو، یہ جزا ہے اس کی. فعسیٰ ان تکرہوا، علت یہ ہے، فاصبروا جزا ہو گئی، اور یہ علت ہے اس جزا کی کہ ہو سکتا ہے جو جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر نکال دے. ٹھیک ہے، تو اب اصل بات یہ ہو کہ فإن کرہتموہن فلا تفارقوہن بکراہۃ الانفس وحدہا، تو اس کی صرف ذات کی کراہت کی وجہ سے ان کے ساتھ جدائی اختیار نہیں کرو، صبر کرو. ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے اچھائی نکال دے. وَلَعَلَّهُ يَجْعَلُ فِيهِنَّ ذَلِكَ بِأَن يَرْزُقَكُم مِّنْهُنَّ وَلَدًا صَالِحًا، ہو سکتا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے تمہیں نیک اولاد دے دے، صالح اولاد اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے. تو یہ جعل اللہ فی خیرا کثیرا کی ایک صورت بتائی کہ نیک اولاد دے دے. جس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ مسلمان کی توبہ کب تک قابل قبول ہے، کب تک قابل قبول ہوتی ہے، یعنی وہ کون سا، آپ نے سبق میں پڑھا ہے کہ کون سا وقت ہوتا ہے جس وقت تک مسلمان کی توبہ قابل قبول ہے. اس کو کمنٹس جواب میں ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.